اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی العمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا بھی ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے، جس میں ہم دین کو سمجھ رہے تھے، اور ہمارا جو دین کا چیپٹر ہے، باب جو ہے وہ باب العقائد ہے۔ اب ہمارے پاس جو دین کی بات آ رہی تھی گزشتہ چند محفلوں سے کہ یعنی باب العقائد، ہم کو دین سمجھنا ہے۔ یہ اللہ والے جو محفل لگا کر گئے ہم کو دین، اس میں ہم ایمان کی تجدید کرنا ہے اور اپنے دین کو سمجھنا ہے، حقیقی دین۔ تو گزشتہ جو ہمارے جو بات آ رہی تھی، سب سے پہلے ہم عقیدہ سمجھے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ معنی گٹھ جوڑ پیدا کرنا، عقیدے کے معنی گلفی ڈالنا، دو علیحدہ ذات کو ایک کرنے کا نام عقیدہ ہے، اور یہ ہے۔ اور جب عقیدہ ہو جاتا ہے تو دونوں کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا ہم مثال سے سمجھے تھے کہ یعنی شوہر لڑکا اور لڑکی کی جب عقد ہوتا ہے تو جیسا ہی قبول ہے کہتے تو دونوں کے اپنے اپنے تقاضے شروع ہوتے، یعنی لڑکی کے تقاضے لڑکے پر، یعنی میاں بیوی کے تقاضے شوہر پر کیا ہے، اور شوہر کے تقاضے بیوی پر کیا ہے، شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہے، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دو علیحدہ ذات ہے۔ یہ پہلے ان کے غیر تھے، لڑکا لڑکی کی غیر تھا، لڑکی لڑکے کا غیر تھی پہلے، نہیں؟ جیسا نکاح ہوا، عقد ہوا تو یہ دو علیحدہ ذات ہے۔ اب یہ جو ان کا رشتہ ہے نہیں مرے تک رہے گا، کب؟ دونوں اپنے اپنے حقوق برابر ادا کرنا۔ اسی طرح یہ مثال تھی ہم کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ اور بندے کا بھی ایک یعنی رشتہ ہے، عقیدہ ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسا وہ عقد ہے، عقد نکاح کہتے ہیں اس کو، دو علیحدہ ذات کو ملاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ اور بندے کا جو یعنی گٹھ جوڑ پیدا ہو رہا، کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ اور بندے کا گٹھ جوڑ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب ہوتے ہی دونوں کے تقاضے شروعات ہے، دونوں کے حقوق شروعات ہے۔ اللہ کا حقوق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حقوق اللہ پر کیا ہے۔ ہم یہ تفصیل سے سمجھیے، یہاں تک کہ ہم تفصیل سے سمجھیں کہ کیا سمجھے کہ بندے کا تقاضا جو اللہ پر جو بندوں کا حقوق ہے، یعنی اللہ کو بندے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ اللہ پر یعنی بندے کے حقوق ہے، کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جہاں زمین پہ جتنے بھی جاندار چیزیں، ضرور چیزیں، جتنے بھی انسان بول کے نہیں، انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، جھاڑ جھڑولے، جو بھی ہے تمام کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اپنے اوپر ہمیں ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ، نہیں؟ اور یہ رزق کے کہاں پر ہے وہ بھی اللہ کو معلوم، اس کے رکھے جانے کی جگہ کو اللہ کو معلوم ہے، یعنی جہاں جہاں اس کی امانتیں رکھی ہوئی ہے، ہمارا رزق ایک امانت ہے رکھی ہوئی، وہ کہاں ہے ہم کو نہیں معلوم۔ یہ بھی ہم تفصیل سے سمجھے گزشتہ ہماری محفل میں، نہیں؟ پھر بندے کے یعنی بندے پر کیا حقوق ہے اللہ کے، وہ بھی ہم دیکھیں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ یہ کیا ہے؟ بندے پر اللہ کے حقوق ہے۔ اللہ ہم کو کیوں پیدا کیا،
کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارا دوست، وہ کارساز ہے، ہوا مولاکم و نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، کفیل و کارساز ہوں، میں کتنا اچھا دوست ہوں میں تمہارا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے ہمارا دوست۔ دنیا کے جو دوست ہوتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے، وہ حقیقی دوست نہیں ہے، وہ عارضی دوست ہے۔ کچھ دن تک دوستی رہیں گی، دونوں میں سے کسی کا وقت پہلے آ گیا، دوستی ختم۔ نہیں، یہ دنیا کی دوستی ہے۔ حقیقی دوستی کس کی ہے؟ جیسا کہ ہم دعا میں ہم اللہ کی طرف حوالے ہو گئے، اللہ تو ہی ہمارا دوست کفیل و کارساز ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا دوست کفیل و کارساز نہیں۔ دوست کون ہوتا؟ مدد کرنے والا، کفیل و کارساز ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے سوا کوئی کفیل و کارساز نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ ہے کتنا اچھا دوست ہے اللہ تعالیٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستی کا یعنی مرتبہ بتا رہا، میں کتنا اچھا دوست ہوں، کتنا اچھا کارساز ہوں۔ نہیں تو دنیا کے جو دوست ہے، ہم بڑی دنیا کے، تو پھر ظاہر میں تو دکھ رہا ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپ ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نہیں، پھر یہ کیسا دوستی ہے؟ پھر یہ جیسا کہ بات ہے کہ یہ عارضی دوستی ہے۔ نہیں، اور دنیا میں کسی سے اگر دوستی کرنا ہے ہمارے کو، اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں ہی تمہارا دوست کفیل و کارساز ہوں، تو ہم اسی کو دوست اور کفیل و کارساز پکڑنا۔ تو بھی دنیا والوں سے دوستی کیسا کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب میں محبوب عمل اللہ کے پاس بندے کا یہ ہے کہ وہ کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور کسی سے دشمنی کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے۔ نہیں، اللہ کے لیے کرنا، مولا کی بات کرنا، جب بھی دوست ملتے ہیں مولا کی بات کرنا، دنیا کی بات نہیں کرنا۔ نہیں، کسی سے دوستی کرو تو کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ کسی سے دشمنی کرو تو اللہ ہی کے لیے کرو۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دنیا والے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ نہیں، جو بھی کام آنے والا ہے اللہ ہی ہم کو ہر جگہ کام آنے والا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارنا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یعنی اپنی ہر فعل، ہر کام ہمارا اللہ ہی سے پورا ہونا، مخلوق سے پورا نہیں ہونا۔ بظاہر تو مخلوق سے پورا ہو رہا، لیکن گزشتہ جو بات ہے جی ہمارے پاس کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، ترک نظر اسباب رہنا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ نہیں، اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ جیسا کہ ہمارا گھر جو چلتا ہے کاروبار سے چلتا ہے، نوکری سے چلتا ہے۔ نہیں، ذرائع آمدنی کے، کوئی نوکری کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی دکان چلاتے ہیں، کوئی کچھ اپنے اپنے، کوئی گاڑی چلاتے، اپنے اپنے انداز سے۔ یہ ذرائع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ہے۔ نہیں، اگر ہمارے اندر یہ خیال آیا کہ میں یہ اسباب سے جی رہا ہوں، یہ نوکری سے جی رہا ہوں، یہ کاروبار سے جی رہا ہوں، یہ گاڑی چل رہی تو میرا روزگار ہو رہا، جیسا کہ کافر گاڑی کی پوجا کرتا۔ کافر کیا کرتا؟ دیکھو کافر لوگ کیا کرتے؟ دکان کی پوجا کرتے۔ آٹو، اگر آٹو چلا تو آٹو کی پوجا کرتا، کوئی لاری چلا تو ٹائروں کے نیچے نیبو رکھ کے صبح میں گاڑی نکالتا، کیا بولتے؟ یہ ہمارے بھگوان ہیں۔ نہیں، یہ بھگوان سمجھتا انہیں، سمجھ کے کیا کرتا انہیں؟ اس کو حاجی روا سمجھتا۔ نہیں، لیکن اور یہ فطرت اسلام ہے، یہ کافر فطرت اسلام پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ پرسوں آئی تھی نا آپ نے بات، یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ نہیں، فطرت اسلام کیا ہے؟ اور وہ فطرت اسلام پہ کافر ہے، آج مسلمان نہیں ہے۔ کیسا سمجھیں گے؟ سمجھ کے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں پلٹیں گے انشاءاللہ، آپ ہم سب مل کے، کہ فطرت اسلام یہ ہے کہ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا، یہ فطرت اسلام ہے۔ نہیں، کافر اپنے رب کو تلاش کر لیا، لاری اس کا رب ہے، دکان اس کا رب ہے، انہیں تلاش کر لیا، اس کی پوجا کر رہا۔ نہیں، اپن اپنے رب کو تلاش کرے، نہیں، نماز تو پڑھیں، اپن عبادت تو پوری کر رہی، رب کو تلاش کہاں کرے؟ ان تعبد اللہ
کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یرا، حدیث میں خبر آ رہی. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اب عبادت میں ہم اللہ کو دیکھ رہے، پھر اللہ ہم کو دیکھنے کا استظہار ہے نہیں ہے. جیسا اللہ اکبر ٹھہرتے وساوس کاروبار. خیر، ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ فطرت اسلام کیا ہے، اپنے رب کو تلاش کرنا ہے. یہ ہم کو کیا دین، علم دین سے معلوم ہوتا ہمارا نہیں. دین کی فکر ہمارے اندر پیدا ہونا. آج علم دین حاصل کرنے کے لیے تو بہت کوششیں ہو رہی، ذرائع بہت ہے، مگر دین کی فہم نکل گئی ہمارے سے نہیں. دین کی فہم کیا ہے؟ وہ دین کی فہم کہ اللہ تعالیٰ جس کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کو دین کی فہم دیتا ہے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کرنے کا اگر ارادہ کرتا ہے تو اسے کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ عطا اللہ کرتا ہے. دین کی فہم عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تقسیم کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کو کہاں سے لینا ہے دین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم نے اپنے رسول کو ہمارا دین دے کر بھیجا، رسول کو دے کر بھیجا نہیں. تو ہم کہاں سے لینا دین؟ نبی کریم سے. اب دیکھو ہمارا ایمان ہے قرآن پر نہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہم کس کے کہنے پر ایمان لا رہے ہیں؟ براہ راست اللہ تو ہم کو آ کے نہیں بولا نہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھیجا احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک آئے. تو وہ بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. انما انا القاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرتا ہوں، عطا اللہ کی ہوتی ہے. یہ ہے. اور ایک جو ہے سو حدیث میں خبر آتی ہے کہ ایک لمحے کی فکر دین. اب ہم نمازیں دیکھو، اپنی عمر کتنی ہے؟ 40 50 60 70 80 میکزیمم 90 نہیں. اس میں بھی کتنی عبادت 20 15 سال تو بچپن میں نکل جاتے، اس کے بعد عبادت شروع ہوتی. وہ بھی عبادت صحیح کرے تو ایک 10 12 سال 15 سال 20 سال نہیں. زندگی بھر بھی اب نماز پڑھے تو جتنی عمر اتنی پڑھیں گے. چلو پیدا ہوئے سے بچا تو عبادت کرتا نہیں، کرا بھی تو جتنی زندگی ہوتی ہے عبادت کریں گے. پھر اس میں ریا بھی رہتی، پھر ریا بھی شامل رہتی اس میں نہیں. شیطان ریا ڈالتا دل میں. شیطان اعمال سے نہیں روکتا، ہم سمجھ رہے ہیں اعمال سے شیطان روکتا، شیطان اعمال سے نہ. شیطان کیا کرتا ہے؟ ایمان نکال لیتا، اصل چیز نکال لیتا. انہیں چنے ہاتھ میں دے کے سلور لے کے چلے آتا. ایک زمانے میں جیسے بچپنے میں چنے والے آتے تھے، پیسے نہ لیتے تھے لوگ. چنے میں کیا کرتے تھے؟ سلور ایک طرف پھڑے میں ڈالتے تھے، ایک طرف چنے ڈالتے تھے. تو سلور جتنا وزن کا رہتا تھا اتنے چنے دیتا تھا انہیں. اگر ہم سلور بیچنے گئے تو ایک تھیلا چنے خرید سکتے اتنے سلور میں. بیوقوف بنا کے لے کے چلے آتا اپنے کو. اپن خوش ہوتے چنے مل گئے. سلور پرانا وہ لائٹ کے بلب آتے تھے، پہلے سلور نکلتا تھا پیچھے، اس کو جمع کرتے تھے. جیسا جل گئے اس کو جمع کر کے رکھتے تھے. جیسا جمع ہوتے چنے والا آیا سلور دے کے چنے لے لیتے تھے. اتنے چنے دیتا تھا نہیں. اگر ہم وہ چنے وہ سلور لے کے اگر بیچے تو تھیلا پر چنا آتا تھا. ذہن نہیں تھا ہمارا، ادھر توجہ نہیں گئی نہیں. اسی طرح اللہ شیطان کیا کرا معلوم؟ اعمال میں لگا دیا، بہترین اعمال، تہجد گزار کرا دیا، فجر پڑھا دیا، ظہر پڑھا دیا، عصر مغرب عشاء نہیں. پورے عبادتیں کرا رہا شیطان، سب کرا رہا. ساتھ ہے ہمارے، کرو اچھا کرو، بہت بہترین کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت تو حضرت اللہ فرماتے کہ یعنی گود میں بٹھا کے زبردست قرات سے پڑھاتا ہوں، بہترین پڑھیں، اور اچھا پڑھو اور اچھا پڑھو. پڑھانے کے بعد میں کیا ہوتا؟ جب ہم نکلتے عبادت کر کے نہیں، میں پڑھا. روز اپنے پاس بات آ رہی ہے، میں پڑھا. میں کہاں سے پڑھ سکتا ہوں؟ میں لا قوت الا باللہ. نہ میرے پاس لا قوت، میرے پاس بول کے نہ کسی کے پاس قوت نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ارادہ ہے. نماز کا ارادہ بھی میرا نہیں ہے، نماز کو جانے کی قوت بھی میرے نہیں ہے. حی علی الفلاح بولتے کیا بولنا؟ حی علی الصلاح بولتے لا حول ولا قوت پڑھنا ہے ہمارے کو. اذان کے جواب میں کیا ہے؟ حی علی الصلاح. جب معظم آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے تو کیا پڑھنا ہے ہمارے کو؟ لا حول ولا قوت. اکثر یہ ہمارے فہم ہے
کہ شیطان کو بھگانا ہے تو لاہور پڑھو بولتے نہیں بولتے اکثر ہمارے ذہن میں شیطان لاہور سے پڑھا تو پھر جب مؤذن اذان کی آواز رات کے حی علی الصلاۃ تم لاہور کیوں پڑھ رہے نہیں؟ شیطان کی تو آواز نہیں ہے نعوذ باللہ وہ نہیں، مؤذن کی آواز ہے وہ، کیوں پڑھ رہی؟ آؤ فلاح پانے کے لیے تو میں کیسا ہوں مولا، میں مجبور ہوں، میں محتاج ہوں، نہ میرے کن ارادہ ہے آنے کا، نہ میرے کن قوت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرا ارادہ تیری قوت، اب اسی کے ارادے سے جا رہی، اسی کی قوت سے قدم اٹھا رہی، اب نماز قبول ہے بولنے کی ضرورت ہے، بات تو کرنا ہے برابر، اب قبول کر اللہ میں قبول کر بول کے ریا میں آ گئے تو کہاں سے قبول کرتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہ ہونا، عبادت صرف اللہ کی ہونا، اللہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے عبادت ہونا، تو ارادہ نہ میرا ہے نہ قوت ہے میرے پاس، تو وہ جو لا حول ولا قوت کا استظہار ہے ہمارا حی علی الصلاۃ پہ یہی ہے، وہ نہ میرے پاس ارادہ ہے نہ قوت ہے میرے پاس مسجد تک آنے کی، عبادت کرنے کی، تیرے قوت سے آ رہا ہوں مولا، تیرے ارادے سے آ رہا ہوں، نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو ہماری جو زندگی ہے وہ زندگی میں کیا ہے؟ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال جتنے زندہ ہوتے عبادت کریں گے، اس میں سے بھی کئی عبادت ریا میں، تو ایک حدیث میں خبر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے وہ؟ ایک لمحے کی فکر دین، ایک لمحہ کی فکر دین 100 سال کی بے ریا عبادت کے برابر ہے، نہیں فکر پیدا ہونا مگر نہیں، اپن کیا کریں نماز پڑھ لیا تو دین پہ عمل کر رہے ہیں، سمجھو مکمل دین نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ کر لینے سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب فکر یہ چھ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس، فکر دین یہ نہیں ہے، دین تو کچھ اور ہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ جو ہمارا تسلسل ہے، یہ جو دین کا باب العقائد کا جو ہمارا ہے چیپٹر، جو باب العقائد ہے ہمارا، اس میں جو ہے سو بہت آگے تک جانا ہے ہمارے کو۔ ابھی ہم پہلے کیا سنیں، کیا سمجھے؟ عقیدہ سمجھے، اس کے بعد ہم کیا کریں؟ یہ دونوں کے حقوق دیکھیں، اللہ کے اور بندے کے۔ ابھی دیکھیں نا اللہ کے حقوق کیا ہے؟ ہمارا رزق اس پر فرض ہے، اس کے ذمے، ہم اس کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ آج ہم کدھر بھاگ رہے ہیں؟ ہم واعتصموا باللہ کی طرف ہے، ہم نہیں رزق کی طرف ہے۔ آج دیکھو دنیا میں تقریباً لوگ رزق کی طرف ہے، سب رزق کی طرف بھاگ رہے ہیں، نہیں جبکہ وہ رزق اللہ کے اوپر واجب ہے ہمارا، نہیں کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ تمہارا رزق جہاں ہے اس کی جگہ بھی معلوم میرے کو، اور جہاں امانت ہے نہ رکھی ہوئی وہ بھی میرے کو معلوم، ہمارے کو نہیں معلوم، نہیں ہم جو کھا رہے ہیں گمان کا رزق کھا رہے ہیں، یہ نوکری کرا، یہ تجارت کا، جب پیسے آتے تجارت کرا تو اس میں گزر بسر کروں گا، یہ ہمارا گمان ہے، یہ ہمارا گمان ہے۔ لاک ڈاؤن میں 6 مہینے سب گھروں میں بیٹھے، اللہ نے کھلایا، کیسے کیسے ہوں گے دنوں میں ڈالا اللہ تعالیٰ۔ جو روز مرہ کے کاروبار کرنے والے تھے لوگ جو روز کاروبار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کیسا کھلایا ان کو؟ کہاں سے کھلایا؟ کہ جس کا مال ہے اس کے دل میں ڈالا اللہ تعالیٰ، یہ موقع اچھا ہے، نیکی کما لے۔ اگر اس کے دل میں اگر خیال نہیں، اگر ارادہ نہیں آتا تو جب تک کہ ہمارے اندر کوئی ارادہ نہیں آتا ہم نہیں اٹھ سکتے۔ تو کیا اب ہمارے یہاں کوئی کام کا ارادہ ہمارے اندر جب تک نہیں ہم نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے۔ اب کوئی کام ہم کسی کو وعدہ کرے، بھول گئے وہ کام، ارے بھائی نہیں بھول گیا میں، کہیں کو ارادہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ بھی نہیں۔ اور کوئی کام کوئی کرو بولتے، ہم کیا بولتے؟ ابھی ارادہ نہیں ہے بھائی، ارادہ ہے بعد میں کرتا ہوں۔ ارادہ جب تک کہ نہیں آیا ہمارا ارادہ، جب تک ہم کام نہیں کرتے، نہیں تو ان کے دلوں میں ارادہ ڈالنے والا اللہ، ان کے مالدار لوگوں کے دل میں ارادہ دیا، ان کو قدرت دیا، قوت دیا ان کو مال کی، اللہ ان کے ذریعے کھلایا۔ کیسا کھلایا اللہ تعالیٰ؟ نہیں اب بعض اس میں ریا بھی کرے، میں ہی کھلایا، میں باٹا، فوٹو لیے، ویڈیوز لیے، بانٹے، دنیا کا واٹس ایپ پہ جیسا فیمس ہو گئے، فلاں شخص اتنے لاکھ دیا، فلاں اتنے لاکھ دیا، نہیں کئی جنے فوٹوز ڈالے، کتنے ڈالے، نہیں ریائی ہو گئی وہ، نہیں وہ الگ بات ہے، وہ اس کا عمل ہے وہ، مگر اللہ تعالیٰ تو کھلایا نا، وہ مال اللہ کا ہے، وہ مال اللہ کا ہے، اللہ کھلایا، بندے کے دل سے نکال کے غربا مساکین میں دیا اللہ تعالیٰ مال۔ کیسا لوگوں جو دبا کے رکھے تھے، کیسا اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ کیسا بات ہے؟ یہ اچھا موقع ہے کمانے کا، یعنی کیا کمانے کا؟ کماؤ، نکالو، ایسا نکالا، 6 مہینے لاک ڈاؤن کر دیا، مال نکالنے لگا دیا اللہ تعالیٰ، نہیں خیر۔ تو ہمارے کو ایک لمحے کی فکر دین 100 سال کی بے ریا عبادت کے برابر۔ اب ہم یہاں جو جمع ہو رہے ہیں، کس کے لیے جمع ہو رہے ہیں؟ نہ میں میرے لیے کسی کو بلایا میرے پرسنل کام کے لیے، نہ ہم کبھی اتنے زمانے سے ہمارا یہ الحمدللہ حلقہ چل رہا، ہفتے واری کہیں عرصے سے چل رہا، مگر یہاں پر ایک ہی بات ہو رہی، فکر دین، دین کیا ہے معلوم کریں، حقیقت میں دین کیا ہے وہ انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ تو دین میں 2 چیزیں اہم ہیں، یعنی 2 چیزیں فرض ہے دین میں 2 چیزیں فرض ہے، کیا ہے؟ ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے،
دین میں دو چیزیں فرض ہے. کیا ہے؟ ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے. ایمان اور عمل میں فرق ہے. ایمان اور عمل ایک نہیں ہے. ایمان اور عمل ایک نہیں ہے. ایمان اور عمل میں فرق ہے. ایمان میں اگر نقص ہے، ایمان اور عمل میں کیا فرق ہے معلوم؟ ایمان میں اگر ہمارے نقص ہے تو یعنی دائمی جہنمی ہے. ایمان میں نقص ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اعمال میں نقص ہے تو عارضی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے جہنم میں اگر اعمال میں نقص ہے تو. اگر دل میں رائے برابر بھی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان کی وجہ سے جتنے ہم اعمال چھوڑے، جتنے نمازیں چھوڑے، جتنے روزے چھوڑے، جتنی زکوٰۃ نہیں دیے، مال رکھتے ہوئے استطاعت رکھ کے حج کو نہیں گئے، کئی اعمال چھوڑ دیے، ہم نہیں کر سکتے تو نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کا کیلکولیشن کریں گا کر کے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن اس کو جہنم میں رکھنا ہے اس کے بدولت. یہ جو گناہ کرا تو اس کو اتنا وقت جہنم میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایمان کی وجہ سے پھر واپس اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو عارضی جہنم ہے جس کے اعمال میں نقص ہے. آج ہم اعمال کے پیچھے تک پڑے ہوئے نہیں، ایمان کے پیچھے سے ہٹ گئے. شیطان جو بتایا نا، شیطان اصل لے کے چلے گا، چنے ہاتھ میں دے کے چلے گا. کیا کرا؟ اعمال میں لگا دے گے، ایمان نکال کے لے کے چلے گا. ایمان کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے خالی. نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ. پوری زندگی لا الہ الا اللہ کو جاننے سے لگانے کا ہے ہمارے کو. پوری زندگی کیسا معلوم؟ قیامت تک صحابہ کے درجے تک کوئی نہیں پہنچے گا. اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے دین پہنچائے صحابہ اکرام کو، وہ ہستی، وہ مقام، وہ مرتبہ قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گا. نہیں تو ویسی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہی. لا الہ الا اللہ سمجھنے والے صحابہ اکرام ہیں جن کے درجے تک قیامت تک کوئی نہیں پہنچے گا. ان کو لا الہ الا اللہ سمجھنے کے لیے 13 سال لگے. 13 سال لگے ان کو. نماز فرض ہوئی کب؟ نہیں آپ کے نبوت کے 13ویں سال کے بعد معراج میں نماز فرض ہوئی. 13 سال کس کی دعوت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب ہمارے کو کتنا وقت لگنا؟ نہیں، سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھنے والے صحابہ کرام. کیلکولیشن کا 13 سال کو ہمارے پاس ہے نہیں ہوتا وقت. اور ایک حدیث میں آتی کہ اگر صحابہ کرام اگر ہم کو دیکھتے اس حالت میں تو کافر فرماتے. نہیں، آج ہماری زندگی وہ اس میں چلی. خواہشات نفس میں پڑے ہوئے. گزشتہ بات ہے نا، خواہشات نفس کی جو پیروی کرتا ہے وہ اپنے نماز، روزے، زکوٰۃ کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے. شرک کو فرمایا اللہ تعالیٰ، اے نبی، اے حبیب، آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا رکھا ہے. بدھ کو نہیں بولے. گزشتہ ہے یہ بات تفصیل سے سمجھے ہم. نہیں تو دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے. ایمان کیا ہے؟ مقدم ہے، پہلے ایمان ہے. عمل مؤخر ہے. موقتی ہے عمل. فجر پڑھے ظہر تک کوئی نماز نہیں ہے، ظہر پڑھے عصر تک کوئی نماز نہیں ہے، نفل پڑھ سکتے. عصر پڑھے مغرب تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، مغرب پڑھے عشاء تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، عشاء پڑھے فجر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. نفل عبادت اختیار میں، درجہ بلند ہونا ہے تو نفل نمازیں پڑھ سکتے ہم. نہیں، فرض تو 5 نمازیں ہیں. نہیں، روزے سال بھر رہنا نہیں ہے، عمل ہے. نماز بھی عمل ہے، روزے بھی عمل ہے. سال میں بنا رہنا ہے، سال بھر نہیں رہنا ہے. زکوٰۃ کس پہ؟ صاحب نصاب پر فرض ہے. اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. موقع ہے، وقت پہ کرنا ہے. نہیں، ایمان ہر لمحہ رہنا، ہر لمحہ. ایک سانس جاری بھی تو ایمان میں رہنا، ایک سانس آ رہی بھی تو ایمان کی حالت میں رہنا. کون سی سانس آخری ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. نہیں، ایمان پہ خاتمہ آنا تو ہر لمحہ. اس وجہ سے ایمان مقدم ہے. ہر لمحہ ایمان کی حالت میں رہنا. کیسا رہنا؟ دنیا میں مصیبت ہو، راحت ہو. گزشتہ بات ہے، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ شریعت کی وادی ہو یا طریقت کی گھاٹی، ہر لمحہ تصور باطن ایک ہی رہنا ہمارا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. میرا رزق اللہ پر واجب ہے، میں اس کو چھوڑ دینا، اس سے بے نیاز ہو جانا. ہم بے نیاز ہو جانا. رزق میرے کو رزق کا ٹینشن ہی نہیں ہے. میرے اوپر فرض ہی نہیں ہے میرا رزق کما لینا. اللہ فرض ہے، اللہ کے اوپر فرض ہے. میرے اوپر کیا فرض ہے؟ لا الہ الا اللہ کو جاننا. فعلم انہ لا الہ الا اللہ براتا. جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. نہیں، یہ ہے. تو ایمان اور عمل میں فرق ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورۃ الکہف میں آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے
فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی۔ اس میں کیا فرما رہا تھا؟ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، ایمان کو عمل کو الگ الگ بتا رہا، ایمان لائے اور برا، ایمان لائے یا نہیں برا، اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ یا عمل کرو نہیں برا، ایمان لاؤ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ آ رہا ہے یہاں پر، وعملوا الصالحات یعنی ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، تو ان کے لیے فردوس، جنت الفردوس میں مہمانداری کروں گا پر اللہ تعالیٰ ان کی، نہیں؟ تو اسے کیا بات معلوم ہے ہمارے کو قرآن سے؟ ایمان الگ اعمال الگ، کیا؟ لیکن آج ہم چند ایمان یعنی اعمال کر لے کے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کر لے کے ہم سمجھ رہے ہیں مکمل دین پہ، نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ دین کے 1/3 حصے کے 4 ارکان ہیں، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ دین کے 3 مراتب کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام دین ہے مکمل۔ آگے سمجھیں گے اس کو ہم، وہ کیسا سمجھیں گے انشاءاللہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے۔ پہلے فکر تو پیدا ہونا دین کیا ہے۔ ہم تو نماز کو دین سمجھ رہے ہیں، روزے کو دین سمجھ رہے ہیں، زکوٰۃ کو دین سمجھ رہے ہیں، حج کو دین سمجھ رہے ہیں، نہیں؟ ہر نیک اعمال کو دین سمجھ رہے ہیں، وہ بھی دین میں شامل ہے، دین میں نہیں ہے بلکہ نہیں ہے، شامل دین ہے، نہیں؟ دین میں شامل ہے، مکمل دین یہ مکمل یعنی 3 مکمل دین کے 3 تہائی حصے کے، تہائی حصے میں سے 1 حصے کا 4 ارکان ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور 2 اصل سمجھنا ہے ہمارے کو۔ یہ تو تہائی حصے کے صرف 4 ارکان ہیں، تہائی حصے میں سے بھی کم ہے یہ مکمل دین۔ ہم کو آگے چل گئے حدیث سے سمجھیں گے، سو قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعمال کو لے لے کے دین سمجھ رہے ہیں، خسارے میں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ والعصر میں بھی فرما رہا، والعصر قسم ہے زمانے کی پر اللہ تعالیٰ، والعصر سب چھوٹی صورت ہے، سب جنے پڑھتے نماز میں، نہیں؟ مثال سمجھیں گے، قرآن سے سمجھیں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ کس کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ؟ زمانے کی، وقت کی قسم کھا رہا۔ کتنی اہمیت دوں گی اللہ کے پاس زمانے کی، کتنی محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زمانے کی۔ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی؟ نہیں۔ ایک بڑا آدمی ایک چھوٹے آدمی کو سمجھانا ہے تو اس کو ڈرا ڈھما کے سمجھاتا انہیں۔ ایک پہلوان کیا سے ایک دبلا پتلا آدمی کو سمجھانا تو انہیں قسم کھاتا انہیں، کیا میاں کیسا بولتا انہیں؟ مانتے نہیں مانتے؟ ارے نہیں مان لیتا ہوں بولتا انہیں، نہیں؟ کیا ضرورت ہے بڑے آدمی کو؟ پھر بھی چلو بھائی، چھوٹا آدمی پہلوان کو جیسے سمجھانے کا، بھائی قسم سے بول رہا ہوں بھائی، صحیح بول رہا ہوں، بولے تو بات جمنے والی ہے، نہیں؟ اب کائنات میں 2 ذات ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے۔ اللہ ہی خالق ہے۔ اللہ کس سے توجہ بتا رہا ہے، یعنی کس کی طرف متوجہ ہے؟ والعصر، کیا پڑھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، تمام انسانیت خسارے میں۔ قسم کیوں کھا رہا اللہ؟ بول نہیں سکتا تم لوگ خسارے میں، تم لوگ بول کے قسم کھا رہا، کئی کو قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زمانے سے بہت محبت ہے۔ اللہ ظاہر کہاں سے؟ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ چھپا ہوا ہے، اللہ چھپا ہوا ہے سمجھ رہے ہیں، اللہ ظاہر ہے، ہم غیب ہے، اللہ غیب نہیں ہے۔ جو اللہ کا علم رکھتا ہے اس کے لیے اللہ ظاہر ہے، جو اللہ کے علم سے غافل ہے اس کے لیے اللہ غافل، یعنی اللہ غیب ہے، نہیں؟ جو اپنے آپ کو ظاہر سمجھا، میں ہوں سمجھا، تو اس کے لیے اللہ چھپ جاتا۔ جو میں نہیں ہوں سمجھا اس کے لیے اللہ ظاہر ہو جاتا۔ آئینہ دیکھے اپن، آئینہ کا بھی دیکھے، آئینے میں جب اپن چہرہ دیکھتے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے، نہیں دیکھتے؟ آئینہ کیا ہو رہا؟ فنا ہو کے ہمارے کو دکھا رہا۔ جہاں آئینہ دکھتا وہاں ہم دکھتے، جہاں آئینہ دکھ رہا وہاں ہم نہیں دکھتے، اور جہاں ہم دکھتے وہاں آئینہ نہیں دکھتا، نہیں؟ جو اپنے آپ کو فنا ہو کے، خود فنا ہو کے ہم کو دکھا رہا، نہیں؟ انہیں فنا ہو جا رہا ہے نا۔ آپ دیکھو، غور سے دیکھو آئینے کو، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آئینہ نہیں دکھتا۔ اگر ہم ایک الگ نظر سے دیکھو، اگر ہم آئینے پہ ہماری نظر دیتے تو ہم نہیں دکھتے وہاں پہ۔ جب تک آئینہ فنا نہیں ہوگا ہم کو نہیں دکھا سکتا انہیں، نہیں؟ تو اسی طرح عین مذکور ہونا مجھے، اب ہم جو ذکر کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عین مذکور ہو کے ذکر کرنا، نہیں؟ عین ہو جانا، یا حی یا قیوم کا ذکر کرے، تو ہی قائم ہے، تو ہی زندہ ہے، پھر میں کیا ہوں؟
مردہ ہوں. نہیں, مردے میں حیات کس کی ہے؟ مولا کی ہے. میں تو مردہ ہوں, میں مردہ ہوں, اللہ کی حیات سے ہے. نہیں, تو ہی زندہ ہے. یہ جو میرے میت پن میں جو حیات دکھ رہی ہے یہ تیری حیات ہے. وہ مقام تک جانا ہے, عین مذکور ہو کے ذکر کرنا ہے ہم کو. نہیں, فنا فی اللہ ہو جانا, اللہ کی صفت میں فنا ہو جانا. فنا ہو جانا مطلب اپنے آپ کو جلا کے مر جانا نہیں, فنا ہو جانا راکھ بن جا رہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. خودکشی ہے وہ, تو اس کے لیے جہنم تو جلتے رہیں گا انہیں. فنا ہو جا رہے ہیں بولے تو ارے فنا فی اپن فنا ہے تو اللہ دکھتا ہے بولے تو کیسا فنا فی اللہ وہ نہیں ہے. وہ علم انشاءاللہ اپنے کو آئیں گا انشاءاللہ. تو فنا فی اللہ جب ہوئیں گے تو کیا رہیں گا, وہ مرتبہ احسان کی عبادت رہیں گی وہ. اب جو ہماری عبادت ہے کیا ہے؟ مرتبہ یعنی مسلمان کی عبادت ہے. جب جانیں گے تو مومن کی عبادت کریں گے, مومن کے درجے پہ آ کے عبادت کریں گے. جب دیکھیں گے تو محسن کے رب کو دیکھ کے جب عبادت کریں گے تو محسن کا درجہ رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ٹھیک, تو والعصر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کہا. کیوں؟ کیونکہ اللہ ظاہر ہے زمانے سے. اللہ ظاہر ہے زمانے سے. نہیں, جو بات آئی تھی کہ اللہ جس کے لیے غیب ہے, جو اپنے آپ کو ظاہر سمجھتا اس کے لیے اللہ غیب ہے. جو اپنے آپ کو غیب سمجھتا اس کے لیے اللہ حاضر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھلا بول دیا. نہیں, نص ہے قرآن کی, حدیث بھی نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. میں تو نہیں بولوں گھر کی, قرآن ہے. نہیں, هو الاول, اول بھی وہی ہے, وآخر, آخر بھی وہی ہے, والظاہر, ظاہر بھی وہی ہے, باطن, چھپا ہوا بھی وہ ہے. چھپا ہوا کس کے لیے؟ جو اپنے آپ کو ظاہر رکھتا دنیا میں ہوں بولتا. نہیں, جو میں بولتا, دیکھو میں بکرا میں بولتا, گلے پہ چھری چلتی اس کے. نہیں, بکرا میں بولتا, گلے پہ چھری چل جاتی. مینا کیا بولتی؟ مینا بولتی, سب کا دل لباتی ہے. جو میں نہ بولتا سب کا دل رکتا, یعنی سب کا دل اس میں کیا ہے, کیسی دکھتی مینا کی آواز؟ میں نہ کہے کو پڑا نام اس کا, اس کی آواز سے دل یعنی سکون ملتا. بکرا میں بولتے کیا ہوتا ہے؟ گلے پہ چھری چلتی. جو میں بولا خسارے میں ہونے. والعصر ان الانسان لفی خسر. نہیں, قسم ہے زمانے کی تمام انسانیت خسران میں, خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. نہیں, کس کو بولا اللہ تعالیٰ؟ جو ایمان والے ہیں اور ایمان یعنی عمل صالح جو کرتا ہے انہیں کامیاب ہے. انہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اپنے معاشرے میں حق کی بات بتاتے رہو, حق کی طرف ان لوگ حق کی تلقین کرتے رہو, ان کی طرف اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں حق کی طرف تلقین کرتے رہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس راہ میں تکالیف آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, سمجھانا سامنے والے کو. اس راہ میں تکالیف آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, اس میں کیا رہنا؟ صبر سے کام لینا. کس میں؟ حق کے راستے میں. دنیا کے راستے میں تو آسانیاں ہیں, آسانی. دنیا میں لگ گئے نا, دنیا میں لگ گئے سمجھو, کما کے جس میں زیادہ رہیں گے نہیں اسی کے ہو جاتے ہم. نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کے ساتھ ہے. ہم جیسا سوچیں گے نا ویسی اللہ تعالیٰ مدد کریں گا. نہیں, ویسی اگر ہم دنیا مانگیں گے تو دنیا دیں گا اللہ تعالیٰ. نہیں, آخرت مانگیں گے تو آخرت دیں گا اللہ تعالیٰ. تو سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں اپنے معاشرے میں اور صبر کے لیے سمجھاتے ہیں کہ لوگوں صبر سے کام لیو. نہیں, ہمارے پاس آیا گزشتہ مجھے کیا بات آئی تھی کہ کیسا بھی وقت ہو, مصیبت ہو, راحت ہو, گزشتہ آ گئی یہ بات ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ پھر اب دیا ہمارے کو. نہیں, اللہ تعالیٰ پھر آج دیا وہ بات ہمارے کو. کیا ہے؟ مصیبت ہو, راحت ہو, کسی بھی زمانہ ہو, کیسا بھی کام ہو, کیسے بھی وقت میں, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کو اپنے یعنی تصور باطن میں لا لینا یہ چیز. نہیں, تو یہ ہے. اور ایک بات کہ
گزشتہ حلقے میں ہمارے پاس یہ آیت بھی آئی تھی وما من دابۃ، آگے اس کے تعلق سے بھی ہم تفصیل سے سمجھے اس کو. تو اب کیا بات معلوم ہے ہمارے کو کہ دین میں دو چیزیں فرض ہے، ایک ایمان ہے اور ایک عمل ہے. ایمان مقدم ہے. قرآن میں دیکھیں نا اپن اللہ تعالیٰ ایمان کو عمل کو الگ الگ بتا رہا، اپن گھر کی بات نہیں کر رہے نہیں. اور اللہ ظاہر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اللہ غیب ہے نہیں. اللہ باطن بھی اللہ ہی ہے نہیں، اول بھی اللہ ہی ہے، آخر بھی اللہ ہی ہے، ظاہر بھی اللہ ہی ہے، باطن بھی اللہ ہی ہے نہیں. پھر ہم کیا ہے؟ پھر ہم سمجھ رہے ہیں جسم سے، ہمیں سمجھ رہے ہیں یہ جسم ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو تین چیزیں دیا، انسان کو جسم دیا، انسان کو قلب دیا، انسان کو روح دیا. پھر ہم الگ ہے ورائے یہ تین چیزوں سے الگ ہے. ہم نہ یہ جسم ہمارا ہے، نہ یہ جسم ہم ہے، نہ قلب ہم ہے، نہ روح ہم ہے. یہ تین چیزیں ہم کو دیا اللہ تعالیٰ ہماری نمود کے لیے. ہم ظاہر ہونا بولے تو اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ جسم دیا نہیں. اس کو ظاہر دیکھنے کے لیے قلب دیا. ہم کو ظاہر کرنے اللہ تعالیٰ جسم دیا. اس کو ظاہر ہم دیکھنا ہے، جاننا ہے تو قلب دیا. جاننا ہے تو قلب دیا. اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ قلب دیا نہیں. اس کو دیکھنے کے لیے روح دیا. روح اس کو دیکھنے کے لیے دیا نہیں. جسم سے تو ہم ظاہر ہے تو ہم یہ ہمیں سمجھ رہے بول رہے ہم کہیں گزشتہ ہم کہیں وقت سمجھے بات. یہ ہاتھ میرا، یہ پیر میرا، سر میرا، آنکھ میری، کان میری. ہر عضو کو لے کے ہم میرا بولتے نہیں بولتے. بھائی میرا ہاتھ پہ چوٹ آ گئی، بھائی میرا پیر موچ کھا گیا، بھائی میری آنکھ میں موتیا آ گیا، کیا ہے وہ، بھائی میرے کان میں زخم آ گیا. میرا میرا میرا. اگر جسم میں رہتا ہوں تو مجھ کو مار لگا بھائی بولتے. مجھ کو مار لگا تو سامنے والا کنفیوز ہے، کہاں مار لگا؟ میرے کان پہ مار لگا. تو جسم کا سر سے لے کے پاؤں تک میرا میرا بول رہے نہیں. اب یہ فون میرا ہے، یہ فون بولا میں میرا ہے نہیں. گاڑی بولا میری ہے تو فون میں ہوتا ہوں. یہ فون میرا ہے بولے تو فون الگ میں الگ. یہ فون یہاں رکھ جا الگ ہو گیا نہیں. تو پھر یہ کان میرا، ہاتھ میرا بول رہا، یہ پورے تمام کے تمام چیزوں کو میں میرا بول رہا ہوں. پھر میں کہاں ہوں؟ پھر نہیں، میں کہاں ہوں؟ پھر میرا پتہ ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو بھی جاننا ہے اپن کہاں ہیں. ہم سمجھ رہے تھے اب تک کہ یہ جسم میرا ہے نہیں. بھائی قلبی دنیا اپنی ہے وہ بھی نہیں ہے نہیں. بھائی روح ہے جو اپنی ہے وہ بھی اپنی ہے. نہ جسم اپنا، نہ قلب اپنا، نہ روح. یہ دیا اللہ تعالیٰ کہ اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کا ایسا کام ہو یہ جان رہے ہیں. گزشتہ بات ہے تھی تین حصے اگر ہم زندگی کے بانٹ دیے، ایک حصہ کماؤں میں نکل جاتا، ایک حصہ جماؤں میں نکل جاتا، تیسرا حصہ خرچ کروں میں نکل جاتا. یہ تین حصے زندگی کے ہمارے: کمانا، جمانا، خرچ کرنا، چلے جانا. جاتے ہی کتنا کمایا؟ پہلا سوال خبر کا. کتنا جمایا؟ دوسرا سوال. کہاں خرچہ کرا؟ تیسرا سوال. اس پہ کامیابی ہماری. خبر کے تین سوال ہے نا بھائی. اب ہمارا زندگی تو یہ گزر رہی، کیسا کماؤں. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، میرے کو اچھے پیسے کماتا ہے. انجینئر بنانا ہے اس کو اچھے پیسے کماتا ہے نہیں. کیسا کماؤں پروگرام نہیں کرتے ہم، پلان نہیں بناتے. کیسا کماؤں، اس کا پھر کیسا، جب کمائی شروع ہو جاتی کیسا جماؤں، پھر اس کے بعد میں جب جم جاتا کہاں خرچ کروں. خبر میں بھی یہ سوال ہوتا ہے. پھر نہیں، خبر میں یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے پوچھائیں گے کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں ذرا کیا عقیدہ تھا. نہیں، رب کو بھی نہیں جانے، دین کو بھی نہیں جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بھی نہیں جانے. وقت پورا کماؤں، جماؤں، خرچ کروں نہیں. اسی میں ہے، اسی میں نہیں. کل جیسا فجر میں بولے آپ کیسی موتا ہوئی تو وقت پہ آ رہے ہیں، تدفین کر رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں نہیں. عبرت تو حاصل ہی نہیں کریں. ایک دن ہمارے کو بھی وہ جانا ہے. تذکرہ نہیں کرتے ہم لوگ نماز کے بعد. تو یہ ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ دین کو معلوم کریں گے. دین کیا ہے؟ اب دین میں دو چیزیں اہم ہیں. قرآن سے بھی سمجھ گئے، اس میں کچھ سوال تو نہیں ہے اس میں نہیں. دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایمان ہے، عمل ہے. تو اب دین کو سمجھیں گے انشاءاللہ سے.
جیسا کہ دین کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسرن، دین آسان ہے، نہیں دین آسان ہے. لیکن قرآن کو اگر ہم دیکھیں گے تو دین مشکل دکھ رہا ہمارے کو. قرآن سے دیکھیں گے تو دین مشکل دکھ رہا، کیونکہ قرآن کو حدیث جو ہے اس کی تائید میں رہنا، خلاف میں رہنا، اور ہے بھی نہیں، خلاف ہے بھی نہیں. ہم بول رہے ہیں سمجھنے کے لیے قرآن کی ہر آیت کو حدیث اس کی تائید میں رہنا. لیکن اب ہم جو ہماری جو عقل ہے، ہماری جو فہم کے حساب سے ہم دیکھیں گے الدین یسرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین مکمل، الدین کلو یسرن، مکمل دین آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے دین میں. نہیں. اب قرآن کو دیکھیں گے اپن، قرآن میں مالکی یوم الدین شروع میں ہے نا، مالکی یوم الدین. ترجمہ دیکھو کھول کے اس میں قرآن کا کیا ہے. مالکی یوم الدین میں جزا اور بدلے کے دن کا مالک، جزا اور بدلے کا دن کا مالک. اور ایک جگہ فرما رہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارا بدلہ تمہارے ساتھ، ہمارا بدلہ ہمارے ساتھ. تو دین کے معنی قرآن میں کیا آ رہے ہیں؟ جزا اور بدلے کے. اور ایک جگہ ترجمہ بعض مفسرین ترجمہ کرتے کہ قیامت کے دن کا مالک. نہیں، مالکی یوم الدین ہے قیامت کے دن کا مالک. تو قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ آسانیاں ہیں قیامت میں، آسانیاں ہیں. قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے، قیامت کا دن بہت مشکل ہے. انبیاء اکرام لرزہ باندھا رہیں گے اس دن سے، انبیاء اکرام لرزہ باندھا ہو گئے. اتنا خطرناک دن رہیں گا. زمین تانبے کی رہیں گی، سورج سوا نیزے پہ رہیں گا، نفسا نفسی کا دور رہیں گا. نہیں، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. اتنا خطرناک دن رہیں گا وہ. تو قرآن سے کیا بات معلوم ہے ہمارے کو؟ دین آسان ہے. نہیں، پھر حدیث ٹکرا رہی نا یہاں پہ الدین کلو یسرن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین آسان ہے. لیکن قرآن میں دیکھے تو جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے. جزا اور بدلہ کس پہ دیا جاتا؟ حکم پہ دیا جاتا. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے اگر اس پہ ہم عمل کریں گے تو اس دن جزا ملیں گی. نہیں، ایمان لائیں گے اچھے عمل کریں گے تو جزا ملیں گی. اگر ایمان نہیں لائیں گے اچھے عمل نہیں کریں گے تو کیا ملیں گی؟ سزا ملیں گی. نہیں، تو ہم کو جاننا ہے کہ دین کیا ہے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب آنے والے گزشتہ محفل میں ہم کیا کریں گے؟ دین کو سمجھیں گے، مکمل دین کیا ہے وہ دیکھیں گے. اب یہاں حدیث سے دیکھے تو اور قرآن سے دیکھے تو دونوں ایک دوسرے کو ٹکرا رہی. حدیث سے کیا ہو رہا؟ دین آسان ہے، اور بے شک آسان ہے دین. قرآن سے دیکھے تو دین مشکل دکھ رہا. نہیں، تو یہ دونوں کو ملائیں گے انشاءاللہ، ملا کے ہم مکمل دین کیا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور وہ ایسی حدیث ہے ہر فرقے کے آدمی کا اتفاق اس پر، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہو، متفق علیہ حدیث ہے وہ. ہر کسی کا اتفاق اس کے، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. اور وہ حدیث وہ حدیث ہے جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ کو ام القرآن بولتے، اسی طرح وہ جو حدیث ہے ہماری وہ ام الحدیث ہے. وہ حدیث ہم دین کو سمجھیں گے انشاءاللہ. جتنے بھی احادیث ہے وہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے. جتنے بھی احادیث ملیں گے وہ ایک ہی حدیث کا خلاصہ ہے، اس سے دین کو سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. آہستہ آہستہ سمجھیں گے. اب جتنا اب ہمارے پاس علم آیا اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے بعد میں مکمل دین کیا ہے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی صرف کیا فرق معلوم ہے ہمارے کو کہ دین میں دو چیزیں اہم ہیں. آج کیا بات معلوم ہوئی کہ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک یہ ایمان ہے اور ایک عمل ہے. اور ایمان میں نقص ہے تو دائمی جہنمی ہے، اعمال میں نقص ہے تو عارضی جہنم. اور اعمال کے بخشش کے کئی ذریعے، اعمال کے بخشش کے بہت ذریعے. نہیں، جیسا کہ حلقے میں ہم ایک حدیث رکھے، کون سی رکھے کہ گناہ یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نیکیاں پہلا ذریعہ. اگر ہم نیک کام کر لیے کوئی تو ہمارے جتنے گناہ ہیں معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اتنی نیکیاں ہمارے نام عامل میں بدل دیں گے، پھر ہم صاف ہو آتے. پھر نہیں، پھر اس کے بعد میں دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ تمام بخش دیں گے اللہ تعالیٰ. یعنی فجر پڑھ لیے، ظہر تک کے کچھ گناہ آئے گا، اگر ظہر کی نماز ادا کر دیں گے تو درمیان کے پورے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ظہر پڑھے پھر گناہ سردرد ہوا، اثر پڑھے گناہ معاف. نہیں، ایسی ہر نماز کی دوسری نماز کے، کیونکہ یہ حدیث سے ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام سے، اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ایک ندی گزر رہی ہے، تم دن میں اس وقت اس ندی میں 5 وقت اگر اس میں نہائے، غسل کرے،
کہ تو کیا تمہارے جسم پر میل کچل رہیں گا؟ تو صحابہ کرام فرمایا کہ بالکل نہیں رہیں گا یا رسول اللہ. تو اسی طرح تم اگر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو تمہارے گناہوں میں یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہیں گا, اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کریں گے. اسی طرح تم پاک صاف رہیں گے اگر نماز کی پابندی کریں گے تو گناہ بخشش کا یہ ایک ذریعہ ہے. اور رمضان شریف آ گیا, نہیں رمضان کا چاند دکھا, اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیں گا. نہیں شب قدر کو اگر ایمان کی حالت میں کوئی پا لیا, وہاں پہ بھی ایمان کی حالت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شب قدر کو جس نے ایمان کی حالت میں پا لیا کہ تمام گناہ بخش دیں گے. نہیں کئی متبارک راتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں گناہوں کو بخش دیں گا. نہیں اور اولیاء اللہ کی سفارش بھی ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے. پھر نہیں اگر اس سے بھی اگر خدا نخواستہ یعنی 1000 مرتبہ خدا نخواستہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شفاعت سے بھی اگر محروم رہیں گے تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, یہ تو ایمان ہے ہمارا. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, یہ ایمان اللہ بخشنے والا ہے. اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف کر دیں گا. نہیں لیکن اگر ایمان میں نقص ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا میں معاف نہیں کروں گا. حدیث میں خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بندے سے زمین کے یعنی ریت کے تودوں کے برابر بھی اگر گناہ لا لو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لا لو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. زمین اور آسمان کے برابر گناہوں کو لا لو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. لیکن شرک کو نہیں بخشتا ہوں پر اللہ تعالیٰ. نہیں تو ہمارے اندر شرک بھی ہے. مسلمان کے اندر شرک پیدا ہوتا, شرک نہیں شرک ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا جو لوگ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھے. مسلمان بت کو رکھ کے پوجا نہیں کر رہا, شرک نہیں کر رہا. قرآن کی روشنی میں خواہشات نفس اگر ہمارے اندر ہے تو شرک ہے. خواہشات نفس قرآن ہے, گزشتہ بات تفصیل سے سمجھے بھی قرآن کو. اور اس ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرما رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کی سفارش بھی نہیں کرنا, جو اپنے خواہشات نفس کی اتباع کر دینا, جو نفس بولا وہ سنتے نا, آپ اس کی سفارش نہیں کرنا, وہ مشرک ہے بولے اللہ تعالیٰ. خواہشات نفس کی جو اتباع کرتا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کسی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی. نہیں رب چاہیے زندگی گزارنا, نفس چاہیے زندگی گزارنا. پھر نفس جو بولا وہ ہم کر رہے ہیں. پوری زندگی نفس کی سن کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو کے دولت کمائے, گھر بنائے, گھر پہ لکھ کے لگا دیا ھذا من فضل ربی. یہ بھی بات آئی ہمارے پاس. اللہ کے ذکر سے غافل رکھے, دولت کمائے, گھر پہ لکھے ھذا من فضل ربی. ہو گیا 1-2 منٹ میں بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ. ھذا من فضل ربی لکھ کے لگائے. جو اللہ کی یاد سے غافل ہو کے دولت کماتا ہے, شہرت کماتا ہے, گھر بناتا ہے, تو اس کے گھر پہ وہ نہیں لکھنا ہے ھذا من فضل ربی, نہیں لکھنا ہے ھذا من غضب ربی لکھنا ہے. کہیں کہ تو اللہ کے غضب میں ہونے, جو اللہ کی یاد سے غافل ہے, غافل رہ کے گھر بنایا, وہ فضل اللہ کا کیسا رہتا؟ اگر یہ اللہ کا فضل ہے, اگر بہترین محل بنانا اللہ کا فضل ہے, تو پھر مسلمانوں کے محلات رہنا تھا. کافر کے کیوں ہے محلات؟ کافر کے بھی ہے نا محلات, مشرکوں کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف مسلمان کو دے رہا, کافر کو نہیں دے رہا. ہم سے زیادہ پیسہ ہے کافر کا, ہم سے بہترین کھانا بنا رہا ہے, ہم سے بہترین گاڑی میں پھر رہا, تو اس کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے کیا؟ ہماری یہ آنکھوں پہ پردہ ہے, عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہماری. نہیں غفلت سے دولت کما کے بے شک حلال کما رہے, بے شک حلال کما رہے, ایمانداری سے کما رہے, محنت سے کما رہے, اس میں انکار نہیں ہے. حرام نہیں بول سکتے, محنت نہیں کرا نہیں بول سکتے. نہیں ایمانداری سے کمایا, بے شک کمایا, ایمانداری سے کمایا, حلال کمایا, غفلت میں رہ کے کمایا. خواہشات نفس میں پڑا, کیسا کماؤں, کیسا جماؤں, کیسا خرچہ کروں. نہیں خواہشات نفس کیا تھی اس کی, پیسہ کماؤں, کما لیا. پھر خواہش میں آئی کیا پیسہ جماؤں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بولے دولت جمع کرو, بلکہ اتنا بولے جب اللہ تعالیٰ دولت دیا جائے, بارش ہوئی تو کٹا بناؤ, بولے اللہ دولت دے رہا جماؤ, اس میں خیانت کرو. خواہشات نفس کو پیچھے مت پڑو. نہیں تو خواہشات نفس میں پڑھ کے گھر بنا لیے. نہیں اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. صرف کیا ہے
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وذکر ربک، یعنی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے میرا ذکر کرو بر اللہ تعالیٰ۔ کیسا کریں گے اللہ کا ذکر؟ انسان پیدا ہو سے لے کے مرے تک تین ہی حالت میں رہتا، اللہ تعالیٰ تین حالت کا ذکر دے رہا۔ جب تم کھڑے ہو تو میرا ذکر کرو، جب تم بیٹھو تو میرا ذکر کرو، جب تم کھڑے لیٹو تو میرا ذکر کرو۔ نہیں، اب ہم کب ذکر کریں؟ غفلت میں۔ کیسا کماؤں یہ چھ ہمارے ذہن میں، کیسا جماؤں یہ چھ، کیسا خرچہ کروں یہ چھ، اس کے بعد پورا غفلت میں گھر بنا لیے، ھذا من فضل ربی لکھ کے لگا دی۔ کیسا فضل ہوتا وہ؟ نہیں لکھنا، نہیں لکھنا پر کہ انکار نہیں ہے اس کا، مگر سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی یاد میں رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والی محفل میں ہم حقیقت دین کیا ہے سمجھیں گے۔ تین مراتب کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام دین ہے، تین مراتب کا نام دین ہے، یہ ہم کو حدیث سے دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آنے والی حلقے کی محفل میں۔ لہذا میں اب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔